बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ज पकोराल पुलिस स्टेशन के मौजूद यम दलता द कुली कचारई इनेकाद शवे दे चुकुम दलता रगली खलक ती द अगुई सरा बखबर को च द इस्लामाबाद पुलिस लखवा चुकुम कुली कचारई दा वरसरा चुकुम द खल को मसाइल दी पागे बंदे द दुई नज़र सदे और देने अलावा चुकुम द इस्लामाबाद पुलिस द खल को द मसाइल द हल द पारा किरदार दे आया द अगेना दुई मुतमईन दी औकाना और देने अलावा IG वरसरा DIG او چې نور کوم اعلی افسران دي پولیس هغوی ته د خلکو د مسایل په حواله سره دوی پیغام سلري په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي یا چې کوم پولیس افسران دي یا چې کوم عام شهري دي د اسلام آباد د سره سره صحافیانو سره به هم خبرې کوو چې دوی د اسلام آباد د چې کوم د خلکو مسایل دي یا چې کوم دغه کلی کچاري ده په دې باندې دوی رائے سلري په دې مختلفو سیزونو به د خلکو سره خبرې کوو راځي د موږ سره اوسئ د اسلام آباد پولیس لخوا چې کوم د کلی کچاري ورسره چې کوم د خلکو مسایل دي په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو شکر الحمدلله ډیر ښه الحمدلله دغه روان دی د کلی کچرې انعکاس ضروری دی او اسلام آباد د کورال ریجن څومره علاقه چې را د رهایش پذیر دلته ډیر ښکلې دوی ناکې مسلسل لګوي او اپریشنونه هم کوي او الحمدلله روکتھام د جرایم پیشه عناصرو ډیر کم شوی دی. امید در به کو چې نور به هم کمیږي او د ډیر ښه اپریشیشن دپاره موږ راغلي وو او دلته دوی دغه کو چې شاباسي ورکو. ډیر ښه کار روان دی او پولیس خپل ښه کار کوي الحمدلله او موږ ډیر متاثره یو او کلی کچهري انعکاس ضروري دی که چاته څه ناڅه مسایل هم پکې چې هغه پکې حل هم شي الحمدلله. نو کې چې څه مسله د چا سره هم راشي تاسو سره چېرته څه مسله راغلې ده په هغې کې چې کوم د پولیس د تاسو سره تعاون دی د هغوی یا چې کوم کردار دی د هغې نه تاسو مطمئن یې؟ جی الحمدلله ما سره خپل ذاتي طور نه راغلی نور داسې وینو راوینو خپل خواوشا کې کېږي لکه بیګام یو مسایل داسې راغله یو زنانه وی چې یاره مانه چا سنیچنګ وکړو او ودن 5 منټ کې بیا زمونږ چې مونږ بیړ لګي تاسو پته ده پاکستان کې داسې عام طور په څه مسله مسایلي بیړ لګي 5 منټ کې د پولیس والو کسان نیولو هغه چې پته ولګي چې دا خپل ذاتي مسله بیا هغوی پولیسو ته مینتونه کول چې یاره مونږ ذاتي مسله مونږ بیا حل کوو لکه بیا لاړ نو دا ډېر ښه اپریسیشن دی او د دوی شاباسي ورکول پکار دی لپاره چې ودن 5 منټ کې هغه مسله خدای پاک حل کړه. بیا اسلام آباد پولیس نه خلک ګیله هم کوي خاص کر سنیچنګ واقعیات زیات کیږي که هغه سړي دي که هغه زنانه دي دوی نه پرس یا موبایل نو په هغې باندې دوی لږ چې کوم تعاون وي هغه خلک مطلب په دې باندې ګیله لري نو تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ الحمدلله داسې واقعیات کم دي او انهونه برابر دي خو کوم چې راځم دا د هغوی د سوشل میډیا تعلقات په طور باندې یو بل سره ملاقاتونه کوي او دغه کوي نو هغه حساب سره بیا هغوی یو دغه جوړه کړي چې مانه سنیچنګ شو. اسلام آباد پولیس کی جانب سے کلی کچہری اور ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی آج میں فرسٹ ٹائم ہی یہاں آئی ہوں. اب آگے جو انہوں نے کہا ہے وہ پروسیس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو سننے کو آیا ہے کہ ہیلپ ہوتی ہے ہیلپ کرتے ہیں یہ لوگ تو لیٹس سی اٹس مائی فرسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے. مسئلہ کیا تھا اور یہ جو مطلب کلی کچہری ہے جس طرح کے مسائل لوگوں کے سن رہے ہیں تو کیا اب ان کے کردار سے یا لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ ہاں کیونکہ کھنا پل والوں نے بہت ذلیل کیا تھا مجھے کھنا پل پولیس نے. پھر میں SP میم کے پاس آئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے میری بات سنی اور اس کو پھر آرڈر پاس کیے. پھر انہوں نے کھنا پل والوں نے SOPs لگا کے دوبارہ اپلیکیشن یہاں دی اور انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے نا ڈیل کیا اور پرچہ کر رہے ہیں اس پہ نا FIR. مسئلہ آپ کا کیا ہے اور ساتھ ساتھ IG اسلام آباد اور DIG اور باقی جو پولیس افسران ہیں آپ کا ان سب کے لیے پیغام کیا ہے؟ بس یہی میرا پیغام ہے کہ انسان یہاں پہ کوئی نہیں سمجھ رہا. پاکستان میں بہت برے حالات ہیں. جیسے رات 10 بجے اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا اور میں 15 پہ کال کرتی رہی لیکن 15 کبھی گجران ملتا کبھی پنجاب ملتا کبھی پنڈی ملتا. ریلیٹڈ نمبر ملا اسلام آباد کا تو انہوں نے کہا ہماری گاڑیاں نہیں ہیں ہم نہیں آ سکتے. مطلب ایک بندے کو مار کے چلے جائیں گے لیکن پولیس نہیں آئے گی. 1.5-2 گھنٹے تک پولیس نہیں آئی. پھر میں پولیس اسٹیشن جانا پڑا مجھے. ابھی کلی کچہری میں پیش ہو کے اپنا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے جو واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کر کے ابھی آپ کو امید ہے اسلام آباد پولیس سے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ امید تو ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے کلی کچہری اور پھر لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इधर लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। मेरा जो मसला है ये G11 कचहरी के बाहर 26/9/2024 को मेरा भाई उधर कत्ल हुआ है, उसके साथ एक और हमारा बंदा था, डबल मर्डर केस हुआ है गेट के साथ, एक बंदा ज़ख्मी भी हुआ है। उसमें 3 महीने 4-5 दिन बाद कोई कातिल गिरफ़्तार नहीं हुआ है। मैं बार बार थाना रमना में जाता रहा हूँ, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और थ्रेट भी हमें मिलते रहे। मैंने उनको जाके थ्रेट भी बताए हैं कि हमें ये मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ये थाना शहजाद टाउन में मेरा भांजा और 2 बंदे हमारे और ज़ख्मी हुए। एक भांजा मेरा कत्ल हो गया है, 2 बंदे शदीद ज़ख्मी हैं। हमें कोई हमारे कातिल दनाते फिर रहे हैं, कोई उनको इस्लामाबाद में ही है, कोई उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहा है। क्या जो आप लोगों के कातिल है वो पुलिस को पता है कि ये लोग हैं, और मतलब जो चीज़ें हुई है जिस तरह के G11 की बात की आपने और फिर यहाँ पे भी हुई है, तो पुलिस को पता है कि ये मतलब कौन लोग कर रहे हैं इनके साथ? जी मैंने उनको यही बताया कि वो हमारे जो कातिल हैं जिनके साथ हमारी दुश्मनी थी, हमारे बंदे जो हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। ये नाहक लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मेरे भाइयों को कत्ल किया इन्होंने, मेरे भांजों को कत्ल कर रहे हैं। मेरे सब बच्चे इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो बार बार थ्रेट दे रहे हैं। और इनसे मैं यही अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, कैपिटल में फिर रहे हैं हमारे कातिल, उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर रहा है। तो 3 माह से ज़्यादा अरसा हुआ है, तो इस्लामाबाद पुलिस की लोगों के मसाइल के हल के हवाले से किरदार से आप मुतमईन हैं या नहीं? सर मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो अभी तक इंसाफ होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मेरे इस्लामाबाद में ही कातिल फिर रहे हैं, इधर कैपिटल में सेफ सिटी में मेरा भाई डबल मर्डर हुआ है, फिर अभी मेरा भांजा इधर ये इस्लामाबाद 17 मील में कत्ल हुआ है। अभी तक हमारे कातिलों का कोई सुराग, फिर भी ये फिरते इधर दंदनाते फिर रहे हैं। कभी कोई मुझे कहता है यहाँ पे हैं, इधर इस्लामाबाद में ही फिर रहे हैं। IG और DIG बाकी जो पुलिस आला अफसरान है, लोगों के मसाइल के हल के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि लोगों को फिलफोर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इनसे उम्मीद तो भी यही है। मैं DIG साहब के ऑफिस में भी गया था तकरीबन 15 दिन पहले, उन्होंने भी उन थाने वालों को कहा था कि जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब IG साहब या DIG साहब के हुक्म पे भी कोई मतलब अमल दरामद नहीं? जी बिल्कुल नहीं हुआ है। DIG साहब ने मेरे उधर बैठे हुए इनको हुक्म दिया कि फिलफोर 24 घंटे में कातिलों को गिरफ़्तार करो, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सो से वैसे इस तरह की चीज़ों पर लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बिल्कुल कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैं खुद आर्मी में मैं 25 साल नौकरी मैंने की है, और मैं ये बिल्कुल हर बंदे को उसकी दहलीज पे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं यही तवक्को करता हूँ कि गरीब लोगों को इधर ख़ास कर इस्लामाबाद में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा इस हवाले से, तो आगे पीछे दूर दराज इलाकों में कैसे इंसाफ होगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुली कचहरी और लोगों के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए खुली कचहरी में तो हमें आज फर्स्ट टाइम पता भी चला कि यहाँ खुली कचहरी लगी हुई है। हम तो अपने केस के सिलसिले में आए थे। तो बाकी जो यहाँ के जो कुराल था ना, कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू खन्ना पुल, यहाँ पे लोगों की डीलिंग भी बहुत मुनासिब है, अच्छी है और बेहतरीन मुझे लगी है ना, क्योंकि ये लोग फिर भी, लेकिन खन्ना पुल में वही मतलब ना टिपिकल रवैया है लोगों का। मेरा पहले भी एक दफ़ा वहाँ पे जाना हुआ था, लेकिन वहाँ पे ना वही उनका मतलब रवैया जो पहले पुलिस वालों का आज से कोई मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल पहले था, वही मतलब कोई चेंज उन लोगों में नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट है। होना भी यही चाहिए, पुलिस अवामी होनी चाहिए और लोगों के मसाइल के हल के लिए उनको किरदार अदा करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। और ये लोग मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ कर रहे हैं पेशरफ्त, और उम्मीद है कि ये बेहतरीन करेंगे कुछ, मतलब इनका मुझे कुछ बेहतर लगा है। पहले भी मेरा एक दफ़ा यहाँ आना हुआ था, तो ये इनका रवैया काफ़ी अच्छा है। यानी इंसान देखें पहले डिसअपॉइंटेड होता है, वो काफ़ी चीज़ें सह कर आ रहा है, तो आगे पुलिस भी या जो लोग आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं या जो लोग आपके वो अगर आपको आगे से करें तो मज़ीद इंसान बिल्कुल डिस्परेट हो जाता है। तो बिल्कुल लोगों के मसाइल को मतलब संजीदगी से लेना भी चाहिए, हल ये देखें इनके लिए तो रोज़ के मसले ना, इनके लिए हमारा मसला बड़ा मसला नहीं होगा, इसलिए कि ये रोज़ ये चीज़ें रूटीन में देखते हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ या सेकंड हुआ, जो भी हमारे लिए वो बड़ा है, तो हम तो उस चीज़ को उस तरह लेकर आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसको ना लाइट ले रहे होते हैं। अभी छोटा वाक़या हो बंदे पे मतलब जहन से फिर वो चीज़ नहीं निकलती जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। मिलना चाहिए और इंसाफ घर के दहलीज पे मिलना चाहिए। और साथ साथ IG
اور ایس ایس پی اور ساتھ ساتھ باقی جو دیگر پولیس افسران ہیں ان کے لیے آپ کا ایک عام شہری کی حیثیت سے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی پیغام ہے میرا کہ ریکویسٹ ہے بلکہ ان لوگوں سے کہ لوگوں کو نا تحفظ دیں، لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو، جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ پولیس ایکشن لیتی ہے، ایکشن میں آنا چاہیے پولیس کو نا، مطلب صرف باتوں سے کام نہ چلائیں، فوراً اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ایکشن لیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ ہوا ہے. کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہے فوری طور پہ اس کا ایکشن ہونا چاہیے، فوری طور پہ اس بندے کو آپ لوپ میں رکھیں جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کچھ بتائیں اس کو. یہ خود سے پولیس جو ہے نا وہ کیسز کلوز کر دیتی ہے، مطلب بغیر بتائے، بغیر کسی جو کمپلینٹنٹ ہے اس کو ایٹ لیسٹ وہ کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ جیسے انہوں نے خلوق چاری ڈی آئی جی صاحب نے لگائے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے میرے خیال سے. لوگ کم از کم آ کر اپنے مسائل فیس ٹو فیس انہیں بتا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بندہ فرض کریں ڈی آئی جی صاحب سے ملنے کے لیے 2 ماہ ویٹ کر رہا ہے، مہینہ ویٹ کر رہا ہے. تو یہ خود اگر یہاں آ گئے اور لوگ یہاں پہ آ کے اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور اگر کسی کا حل ہو جاتا ہے تو اٹس اپریشیٹیبل. کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اور اب یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے اپنا واقعہ ڈی آئی جی صاحب کو بتایا تو انصاف بھی انشاءاللہ ملے گا. اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ مطلب پولیس کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں اور جاتے نہیں ایگزیکٹلی، بالکل پولیس کے پاس اسی لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ نہ. ڈرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور لوگ یقین کریں اسی لیے نہیں جاتے کہ ہمیں نا اسی طرح ذلیل کیا. اب جیسے دیکھیں میڈم کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ تو وہ بندہ جس نے یہ کیا ہے وہ تو کھلا پھر رہا ہے اپنے آرام سے ہے، وہ ذلیل ہم لوگ ہو رہے ہیں. کوئی 10 دفعہ ہم پولیس اسٹیشن آ چکے ہیں، پہلے کھانا پول، پھر یہاں پہ بلایا گیا 2-3 دفعہ، لیکن یہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں. انصاف اب تک نہیں ملا. نہیں انصاف تو ظاہر نہیں ملا، وہ تو ابھی انہوں نے ایف آئی آر کے لیے فارورڈ کیا. لیکن دیکھیں پولیس کو وہاں پہ نا جانا چاہیے تھا. پولیس وہاں اس کی گلی میں جاتی، اس کو گرفتار کرنے جاتی، پوچھتی جا کر اس کے بارے میں، تاکہ تھوڑا بہت یہ مطلب تاثر ہوتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے، لوگوں کو بھی اس کا. وہ اب وہاں پہ بدماش بندہ ہے، سیدھی بات ہے. بدماش بندے کا اگر مطلب وہاں پہ جا رہی ہے پولیس تو لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ جی ہاں جی اس کو نا گرفتار کرنے آئے ہیں یا پولیس پوچھ رہی ہے اس کا، تو اس کو بھی کچھ خوف و ہراس ہوتا. اب اس کو تو مزے ہیں، وہ کہہ رہا ہے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، میں تو مزے کر رہا ہوں. تو یہ بات ہے کہ پولیس کو ایٹ لیسٹ جانا ضرور چاہیے. وہ فون کر کے بلا رہے ہوتے ہیں، اب فون پہ بندہ نہیں ملتا تو رپورٹ بنا کے بھیج دی کہ جی چلے وہ نہیں ملا بندہ تو کوئی بات نہیں. اب پہلے کیا جو مطلب کچھ سال پہلے تو یہ فون وغیرہ نہیں تھے نا، تو پولیس نہیں جاتی تھی. اب پولیس کیوں نہیں جاتی؟ وہاں پہ جانا چاہیے. وہاں پہ جا کے بندے کو اس ایریے میں جائیں آپ اس بندے کے لیے، تاکہ لوگوں کے میں بھی یہ تاثر ہے کہ ہاں پولیس آتی ہے، بدماش ہے بندہ یا کچھ ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے. تو جس طرح کی بات ہوئی کہ حد سے زیادہ وارداتیں اس علاقے میں ہو رہی ہے، اس کو بھی کنٹرول پولیس کا کام ہے، کنٹرول کرنا چاہیے. پولیس کا کام ہے نا کنٹرول کرنا. دیکھیں پولیس، اگر میں ایک بات کہتی ہوں، میری ہمیشہ سے ایک بات رہی کہ اگر پولیس صحیح ہو جاتی ہے نا، پولیس اگر صحیح ہو جائے کوئی اور باقی سب خود بخود صحیح ہو جائے گا، ہر چیز صحیح ہو جائے گی. کیونکہ جو اگر پولیس صحیح نہیں ہے اور اگر یہ تحفظ دینے والے صحیح نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. پولیس اگر ایکشن نہیں لیتی نا، اگر آپ کہتے ہیں نا ایک چیز میں نے سنی ہے کہ مطلب ایک بندے کو سب کو سیدھا کرنے کے لیے ایک کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. جب ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے نا تو وہ گراؤنڈ میں اس لیے ڈنڈے مارتا ہے ایک لڑکے کو سامنے کھڑا کر کے تاکہ دوسرے ڈر جائے. تو وہ جب ایک بندے کو وہ کر ہی نہیں رہے کچھ، اس کے خلاف کچھ ایکشن ہی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب وہ. کسی بھی علاقے میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو فوراً ایس ایچ او کو پوچھنا چاہیے، اور اگر ایس ایچ او صاحب اس میں ناکام رہتے ہیں تو پھر مطلب ڈسمس کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی آئندہ بھی ہاں بالکل سسپینڈ ہونا چاہیے ایس ایچ او. یہ ایکشنز ہونے چاہیے فوری، کیونکہ پولیس کا دیکھیں پولیس کا ایک ایسا محکمہ ہے جس میں فوری ایکشن کی ضرورت ہے، فوری ایکشن کی ضرورت ہے. اب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ جو ہے اب فوری ایکشن لینا چاہیے. ہاں جی بی بی، ہاں جی آئے ہیں آپ، اچھا کیا ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کرتے ہیں آپ کا. تو اب یہ جیسے گئی ہیں وہاں پر تو انہوں نے کہا جی یہ تو کتوں کا معاملہ ہے، بی بی جائیں آپ.
اسلام آباد پولیس کی جانب سے کلی کچہری اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تقریباً جو 3-4 مہینے سے جو رسپانس نہیں آ رہا تھا، ود ان ہاور مجھے اس کا رسپانس آ گیا ہے اور میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں. اور میں نے کئی پلیٹ فارم پہ کوشش کی ہے. میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کی ہے، میں نے میسج کیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، کیونکہ یہاں پہ میرا جو مسئلہ تھا اس میں مسئلہ صرف میرے ذات کا نہیں تھا، میرے بال میرے بچوں کا تھا. مجھے بچوں تک دھمکیاں دیں، ایون اٹیک ہوا ہے. ہاں، میں نے ریزرو کر دیا، میں نے بچوں کی اسکولنگ چھوڑ دی تھی. میں نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کی، میں پہلے ایک عام سوسائٹی میں رہ رہا تھا، مجھے مجبوراً ڈی ایچ اے شفٹ کرنا پڑا کہ میں، کیونکہ پیچھے جو تھے وہ اغوا برائے توان اور اس طرح کے کرمنل ٹائپ لوگ تھے. اور اس لحاظ سے مجھے اس کا کافی مطلب آج جو ہوا ہے نا، میں بڑا مطمئن ہوا ہوں. مجھے اس کا رسپانس ہے جو پچھلے 4-5 مہینے میں ہوا ہے. اور اس کا ایک ریزن تھا، جس وقت میرے ساتھ واقع ہوا تھا اس وقت پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا سنجانی میں. یہ ڈیٹ اسی ڈیٹ کی بات ہے اور راستے بھی بند تھے، کافی چیزیں تھی. ملک کے جو باقی حالات ہے وہ تو کسی سے چھپی ڈری نہیں ہے. لیکن اس میں اگر ہم کہیں کہ نہیں اس میں پولیس کی غلطی ہے یا کسی ایس ایچ او کی غلطی ہے یا کسی، میں نہیں سمجھتا ان کی غلطی، کیونکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں مجبوری ہے، ہماری اسپیشل ڈیوٹی لگی ہے. ایون کہ میں ایک آئی او میرا چینج ہوا، اسپیشل ڈیوٹی تھا. میں موقع پہ میرے بہت سے شواہد میرے ضائع ہو گئے ہیں جو میرے خود کے تھرو مجھے جو ہے میرے گواہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ میرا میڈیکل ضائع ہو گیا، مجھے تشدد ہوا تھا. میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس چیزوں پہ رسپانس نہیں ہوا. اس وقت مجھے انصاف نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ ملک کے حالات، ملک کی پولیٹیشین کی وجہ سے. جلسہ یا دھرنا مطلب وہ 1 یا 2 دن اتنا چیزیں یہ مطلب چلتی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کے ساتھ یا کسی بھی شہری کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے، انصاف ان کو ملنا چاہیے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے مسائل کے حل کے حوالے سے، ان کے کردار سے یا جو ان کا مطلب مسائل کے حل کے حوالے سے کردار ہے، آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ سر میں اس کے حوالے سے آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. جلسہ دھرنا سب کا آئینی حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. جلسے کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کا کوئی وہ واقعہ تھا کہ غائب ہو گیا، ایک میڈیا پہ خبر چلی تھی، ٹھیک ہے، پولیس کی اسپیشل ڈیوٹیاں ادھر لگی تھی. پھر وہ لانگ ان کا جو مارچ تھا جو وہاں سے وہ تھا، ٹھیک ہے. اس میں اینڈ آف دی اینڈ کہ مجھے ایف آئی آر کرتے کرتے میرے پاس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے. ایون کہ وہ کال کرتا ہے، وہ ویڈیو ایویڈنس میں میرا جو اس وقت کا جو موجودہ ایس ایچ او تھا، میرا آئی او بھی تھا اور ایس ایچ او بھی لگا تھا، وہ کڑا ہے، وہ سن رہا ہے. وہ بھی پٹھان تھا، پشتو میں ہوا ہے، وہ سن رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب پرچہ ہوا ہے، میں ایس پی صاحب کے پاس گیا، ایس پی صاحب نے اس پہ بولا کہ یار اس بندے کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی، پرچہ ہو گیا. لیکن پرچے کے بعد اب مجھے بتائیں، میری سیلری 80,000 90,000 لاکھ سیلری ہے. میں یہاں سے جاتا ہوں سنجانی، میرا 1 سائڈ 1000 روپیز لگتا ہے، سیکنڈ سائڈ 1000 روپیز لگتا ہے. پھر میں صرف کرایہ تو نہیں ہے نا، میں نے کچھ کھانا بھی ہے، تو میرا 2-3 ہزار روپے لگ جاتا ہے. سم ٹائم میرے ساتھ دوست بھی چلا جاتا ہے، سم ٹائم میرے ہوتا ہے، سو چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں اگر مہینے میں 20 دفعہ جاؤں، اندازہ لگا سکتے کہ میرا کتنا ایکسپینس ہوگا. ظاہری بات ہے، بالکل. کم از کم 20 مہینے میں 20 دفعہ اگر آپ جاتے ہیں تو 40-45-50 ہزار روپے لگتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جس طرح کی کلی کچہری کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا تھا، اور بھی ہونے چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. میں بالکل ڈسپوائنٹ میں تھا. میں نے ایون میں آپ کو بتاؤں نا، میں آج آیا تھا، میرے ہاتھ میں یہ فائل ہے، یہ آپ کی میڈیا کو میں نے کہا، میں ایک سیکورٹی کمپنی کی سے، ٹھیک ہے، اور میرے ہاتھ میں آیا تھا اپنے کام سے، ٹھیک ہے. مجھے پتہ چلا تھا کلی کچہری ہے، لیکن میں پراپر ایک مائنڈ بنا کے نہیں آتا کہ میں نے کلی کچہری میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 5 مہینوں میں میں نے ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کی ہے انہی افسران سے جو یہاں کہیں سے انصاف نہیں ملا. سر میں گیا آفس، مجھے اس طرح نہیں گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں وہاں گیا ہوں. میں نے وہاں ان کے نمبرز پہ میسج کیا، میں نے ڈراپ کیا. ایون مجھے خطرہ تھا میں کیسے جاتا، ٹھیک ہے، میں کیسے جاتا، مجھے خطرہ تھا، میں بال بچوں کو چھوڑتا، مجھے تو یہ چیزیں نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن آج میں جب چپ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں ریلیکس ہو گیا. میں نے کہا یار بس چھوڑو، جو ہوا ہے تیرے ساتھ ہوا ہے، جو تو نے نقصان اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، بس اپنے بچوں کو سیو کرے. اب میں نے بچوں کی سیفٹی کے لیے یقین مانے کہ میں اب باہر نکلتا ہوں نا، پیچھے میں نے کیمرے لگائے ہوئے گھر میں. کون اپنے گھر میں کیمرے لگاتا ہے، ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہے،
میرے بچے جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں لائیو لوکیشن مجھے بھیج دے. ہم اپنے لوکیشن اور جو گوگل لوکیشن ہے یہ ایک دوسرے میاں بیوی شیئر کرتے ہیں. میں یہاں موجود ہوں, میرے گھر پہ پتہ ہے میں یہاں موجود ہوں, کیونکہ واقعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے انصاف نہیں ملا, لیکن آج جس طرح ہوا ہے اللہ کرے مجھے اس کا اور بھی اسی طرح رسپانس ملے. شہری کو ایسا انصاف ملے جلد از جلد اور گھنٹے یا مطلب منٹوں میں اس کو پتہ چلے کہ یہ انصاف مطلب انصاف اس طرح ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو شعبہ ہے نا یہ ہر جگہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کرمنل لوگ بھی آتے ہیں, سب لوگ ہمارے مطلب سامنے آ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. وہ کام کرتے ہیں نا تو مس یوز ہماری چیزیں ہوتی ہے. آج بھی میں اسی کنسرن سے ہوں تاکہ ہماری چیزیں مس یوز نہ ہو, ہمارے گارڈ مس یوز نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو کرتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں, ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ اپروچ نہیں کر پاتے, ان کو ڈی آئی جی کا پتہ ہی نہیں ہے, صرف ایس ایچ او. آئی جی اور ڈی آئی جی باقی جو پولیس افسران ہیں ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے؟ سر کلی کچہری ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. اور جس طرح آج سٹارٹ میں ڈی آئی جی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ اعلانات ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اعلانات یہ نہیں ہے کہ کوئی پولیس کی گاڑی میں نہیں, مسجد میں باقاعدہ جانا چاہیے, لوگوں کو ڈیوٹیاں لگانی چاہیے, پوسٹر ہونی چاہیے کہ کلی کچہری ہے. ایک ہفتے سے پہلے سے جس طرح ایک پبلسٹی ہوتی ہے نا, پبلسٹی ہونی چاہیے. یہ ایک حق ہے ہر یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ یہاں سے لے کے یہ آپ جائیں نا ہومک تک, تو یہ کوئی توڑا علاقہ ہے؟ باخدا یہ جگہ کم پڑ جائے گی, لوگوں کے اتنے مسائل ہیں, خاص کر اس وقت جب ان کو پتہ چلے گا کلی کچہری ہے. اور اس طرح جس طرح آج کلی کچہری ہوئی ہے, کل اعلانات ہونے چاہیے. جس طرح میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی آئی جی صاحب کو, جو انہوں نے بولا ہے نا کہ یار اعلانات ہوئے, دیکھا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک آدمی نے اٹھایا, وہ بھی پہلے پولیس کو دیکھ کے ہم دیکھ رہے تھے اس چیز کو ہم نوٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو لوگ آئے نا تو ڈی آئی جی صاحب کہیں ہاں بالکل سر وہ اعلانات ہم آئے ہیں, مسجد میں ہونے چاہیے, لوگ نماز کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جمعے میں ہونے چاہیے, بتانا چاہیے. لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہے. اور اس وقت میں یقین مانوں کہ پالیٹکس کی وجہ سے نا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ لوگ نہیں جاتے, اور اپنا معیار اپنا چیز بیلٹ کرنا نا یہ اسی چیزوں سے ہونا ہے. لوگوں کو رسپانس ملے گا تو لوگ آئیں گے, لوگ پیار بھی کریں گے, لوگ محبت بھی کریں گے, لوگ بتائیں گے بھی, اور لوگ اس بات پہ بات بھی کریں گے. میں آپ کو بتاؤں میں ڈس اپوائنٹمنٹ تھا با خدا, میں لا الہ الا محمد رسول اللہ, میں نے کہا چھوڑ دو یار, جس دن پکڑا گیا نا اس دن دیکھ لوں گا. میری کوئی انکوائری نہیں ہوئی, مجھے پتہ ہے نا میرے آئی او نے مجھے یہی سوچ کے کہ انصاف نہیں مل رہا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, یہی سوچ کے بیٹھ گیا تھا. بیٹھنا تھا نا میں نے, اور کیا کرنا تھا. میں یہاں پہ آیا, اپنا کاروبار شروع کیا, بزنس سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. یہاں کرتے کرتے اسٹرگل کر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے چھوڑوایا تھا. میرے 3 مہینے میرے بچے اسکول نہیں گئے, اور ایسی چونکہ میں بتا کے تک گیا تھا کہ سر میرے بچے کا اسکولنگ ڈسٹرب ہوا ہے. وہ بندہ مجھے آپ کے سامنے یہ دھمکیاں دے رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ اس تانے میں جائیں گے نا, ابھی یہ کلی کچہری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سارے لوگ دیکھے, اس میں عورتیں بھی تھی, سب تھے. ایسے کئی لوگ ہیں, ہر لوگ کرمنل بھی نہیں ہوتا جو تانے میں آتا ہے, اور ہر لوگ شریف بھی نہیں ہوتا, اور ہر بندہ مطلب ہر طرح کی سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مظلوم لوگ بھی آتے ہیں. ایسی عورتیں آتی ہے با خدا, انہیں تانے سے جاتی ہے نا, گیٹ سے پاؤں اندر رکھتی ہوئے سوچتی ہے کہ کیا یہ جگہ میرے لیے سیف ہے یا میرے معیار کے مطابق ہے. حالانکہ یہ بھی انسان ہے, لیکن وہ ایسا کیوں سوچتی ہے؟ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یہ چیز یہ سوال, بہت سے سوالات ہیں نا, لیکن جو کلی کچہری ہے اس چیز پہ اگر اس طرح ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے تو یہ چیز بیلٹ ہو جائے گی لوگوں میں کہ ہاں یار میں جا رہا ہوں, میں ایک عورت جاتی ہے نا, میں سیف ہوں, مجھے انصاف بھی ملے گا. نہیں ہے وہ سمپل, اس کو پتہ ہو یار فلاں دن کلی کچہری ہونی ہے, فلاں جگہ ہونی ہے, وہ جا کے ٹک کر کے پہنچ جائے, اس کو انصاف مل جائے گا. باخدا اعلیٰ افسران کرپٹ نہیں ہے, لیکن ان تک بات پہنچے کیسے؟ وہ ذریعہ بنانا چاہیے, اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے. سب جانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کو جانا چاہیے. آج ڈی آئی جی صاحب آیا ہے, کل آئی جی صاحب آنا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. مہینے میں کہتا ہوں مہینے میں 3-4 ہونی چاہیے. 2 ڈی آئی جی صاحب کے ہو, ایک آئی جی صاحب کا, 2 ٹھیک ہے. تو لوگوں کے دیکھو جڑنا چاہیے نا, محبت کرنی چاہیے.
محبت سب سے بڑی چیز ہے, پیار کرتے ہیں. بات پولیس کی جانب سے کلی کچہری اور پھر لوگوں کے مسائل, جس طرح کہ آپ سے میرے پہلی بھی بات ہوئی کہ اس طرح مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ بھی بیان کر دیں, اور کیا کہیں گے اس کلی کچہری کے حوالے سے, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے کہ کھلی کچہری اور یہ لوگوں پولیس کے متعلق یہ چیز آرگنائز کی ہے ڈی آئی جی صاحب نے, اور آ کے لوگوں کے بیان سنے ہیں, اور اس چیز کے لیے کافی ان کی ایفرٹس ہے. اور باقی یہ ہے کہ یار انہیں چاہیے کہ ملکی حالات کے مطابق دیکھ کے, آج کل پاکستان کے حالات کافی خراب ہے اور عام شہری بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے آج کل کے دور میں. تو اب اس دوران, اب جس طرح میں اپنی مثال دیتا ہوں, ہم بھی اس طرح نہیں مڈل کلاس ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں ایک پولیس روکتی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو ہم نے ہیلمٹ نہیں پہنا, ہماری لائک کاپی نہیں ہے یا تو ہماری نمبر پلیٹ نہیں لگی, اس کے ریگارڈنگ ہمیں چلان دے اور فردر اس پہ چلان ہی بیسیکلی بنتا ہے. اب ایک ایسے انسان کو لائک تفتیش کے بغیر اسے تھانے لے کر آیا جائے, ٹھیک ہے, اور اسے ایف آئی آر کے لیے کیا جائے کہ ایف آئی آر ہوگی, آپ اس کو کال کریں اور پوری اس کی ڈیٹیل لی جائے, تو یہ چیز تو رول کے مطابق, رول بھی یہ نہیں کہتا. رول کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کے ریگارڈنگ چلان ہونا چاہیے اور وہ فائن پے ہونا چاہیے. یہ چیز ہم نے پڑھی ہے اور ہم اسی چیز کو لے کر چلتے ہیں, لیکن پولیس اس طرح سے کارپوریٹ بھی نہیں کرتی ہمارے ساتھ. اب جس طرح اس پولیس والے نے ہم سے آئی ڈی کارڈ لے لیا تھا ہمارا اپنا, ٹھیک ہے نا, اور اب دیکھا ہم نے 70 پاس موٹر سائیکل تھا اور اس کا مطلب نمبر پلیٹس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کی ہے, اور پھر پولیس والوں نے مطلب آپ لوگوں کو روکا اور پھر یہاں تانے لے کے آئے. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس اس ٹائم پہ سب کچھ تھا, ہم نے سب کچھ منگوا کے سامنے رکھ دیا تھا, لیکن آفیسر صاحب نے اس چیز پہ نہیں, ہمارے لائک اتنا نہیں اس چیز پہ نظر انداز انہوں نے کر دی وہ چیز. تو ہم صبح 10 بجے یہاں پر آئے تھے اور ابھی شام بجنے والے ہیں. ہم اس ایک چیز کی وجہ سے, حالانکہ بائک بھی ہمارا اپنا ہے, کاپی بھی ہمارے پاس ہے, انہوں نے کہا نمبر پلیٹ بنوا کے, ہم نے نمبر پلیٹ بنوا کے ہم آئے, ہمارے پاس نمبر پلیٹ بھی پڑی ہے, وہ بھی آپ کو دکھا دے گا اس کے بعد. تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی, اتنا ٹائم انسان کا ضائع ہوتا ہے. اب اس دوران 100 کام ہوتے ہیں, گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے, اکلوتا بندہ ہو, 100 پریشانی, لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اب انہوں نے ہم سے آئی ڈی کارڈ لے لیا اندر ہم سے. کیا کہا تھا اس موقع پر آپ کو؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ آئی ڈی کارڈ اگر تو آپ کے پاس ہے, تو وہ کہتے کہ آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا ہم نے آپ کو دیا, ہم نے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے, وہ کہتے نہیں ہے. اب وہاں پر کوئی کیمرہ لگا بھی نہیں تھا کہ ہم چیک کروائے کہ آئی ڈی کارڈ انہوں نے رکھا ہے یا نہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی ہمارے ساتھ ادھر بھی, کہ خار ٹائپ انہوں نے ہم سے لگائی تھی کہ میں آپ کو جلدی چھوڑوں گا نہیں, مطلب ذلیل کروں گا میں آپ کو. ایک عام شہری کو وہ ذلیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کدھر کا انصاف ہے, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. یہاں پر ہم صبح سے دھکے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے تھک ہار کے ہم گھر, ہمارا بائک بھی آزاد ہو گیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے اس ٹائم, لیکن ہم تھک ہار کے گھر نہیں جا رہے. ہم نے کہا پہلے ہم ایف آئی آر کروائیں گے اس شناختی کارڈ پہ, کل کو اس کا مس یوز نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم وہی آیا فرنٹ ڈیسک پہ ایف آئی آر کروانے اس چیز کے ریگارڈنگ, تو ہم یہ کروا کے اپنا بیان ادھر کلوز کر دیں گے. مطلب اسلام آباد پولیس لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, نہ کہ مسائل بنانے چاہیے. تو اسلام آباد پولیس کا لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے کردار سے آپ مطمئن ہے یا نہیں؟ ایک انسان ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی اس کا روزگار نہیں ہے, اور کوئی اس کے بیک اینڈ پہ کوئی کسی میجر بندے کی سپورٹ نہیں ہے, وہ یہاں پر آ کے دھکے ہی کھائے گا. آئی جی, ڈی آئی جی اور باقی جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اسلام آباد میں, تو لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ یار لوگ اس لیے نہیں تھانے کچہری جاتے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کل کو یہاں پر چھوٹا سا مسئلہ, ان کے لیے وہ چیز بڑی ہوگی, ان کی لائف کا ٹراما ہوگا وہ, لیکن وہ ادھر آئے گے یہ چیز اور بڑھا دے گے, ان کے لیے اور مسئلہ کریٹ کر دے گے, تو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں. لیکن ایز ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ یار لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں اور ان کی اس بات پہ کہتا ہوں کہ ہاں واقعی انہوں نے ایک عام شہری کے لیے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم آپ کے مسئلے سنیں گے اور انہیں حل کریں گے. اور میرا یہی ہے عام شہری کے مطابق ریگارڈز یہی ہے کہ یار ملکی حالات کافی خراب ہے پاکستان کے, تو باقی سارے گزارا کر رہے ہیں. لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کلی کچہری کا انعقاد ہونا چاہیے, ضروری ہے. جی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. عام شہری کی اس طرح پولیس بات نہیں سنتی, تو کھلی کچہری ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے عام شہری کے لیے, کیونکہ اس میں ڈی آئی جی صاحب, ایس پی صاحب سارے آ کے ان کی بات سنتے ہیں. اس طرح
नॉर्मल पुलिस या किसी भी इदारे में चले जाओ, पुलिस टाइम पे टाइम देती है, कचहरी चले जाओ तारीख पे तारीख देती है, आम शहरी के लिए बहुत मसला बनता है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुली कचहरियों का इनेकाद और फिर इस्लामाबाद में लोगों के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे आप? खुली कचहरियों का इनेकाद तो अच्छा है। आज भी DIG ने खुली कचहरी की है, कोराल थाने में भी की है, एक और जगह पे भी की है। लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो इस्लामाबाद के जो अवाम हैं, गरीब अवाम, उनके साथ मुख्तलिफ है, और जो यहाँ पे फ़ारनर्स हैं या बासर लोग हैं उनके साथ रवैया मुख्तलिफ है। इसी तरह किसी फ़ारनर का मोबाइल गुम हो जाता है तो मोबाइल फ़ोन को ढूंढने के लिए जितनी देर लगती है FIR टाइप होने में, उतनी देर में मोबाइल भी बरामद हो जाता है, मुजरम भी पकड़ा जाता है। लेकिन गरीब अवाम से अगर कोई डकैती की वारदात हो जाए तो ना तो वो उनके पास वो तकनीकी ज़राए होते हैं जिनके ये दावे करते हैं, ना वो कभी मोबाइल बरामद होते हैं, ना कभी वो डकैत पकड़े जाते हैं, ना कभी उनका वो माल मसूद का बरामद होता है। बिल्कुल, ये हम भी ज़्यादातर लोगों से सुनते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग मेरे साथ हुई है और मैं पुलिस के पास जाके दरख्वास्त भी दे के फिर भी FIR ना कोई मतलब आगे पेशरफ्त। तो इस्लामाबाद पुलिस का लोगों के साथ मसाइल के हल के हवाले से किरदार को आप कैसे देखते हैं और मुतमईन है या नहीं? मसाइल के हल के हवाले से तो किरदार इनका जो है ना वो काफ़ी इस बेहस तलब है। आप देखें अभी जो उन्होंने पूरे साल की एक डायरी जारी की है इस्लामाबाद पुलिस ने, ये क्राइम के हवाले से जो जराइम हुए हैं, वो कहते हैं जी पिछले साल की बनिस्बत इस साल 36% से 80% के दरमियान जराइम जो हैं वो कम हुए हैं। लेकिन ये नहीं बताया पुलिस ने, जो इसमें टेक्निक इस्तेमाल की है, उन्होंने अपनी एक साइंस इस्तेमाल की है कि उन्होंने ये किया है कि जो भी लोग शिकायत लेके जाते हैं उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं होती जब उनकी FIR ही नहीं होती। FIR नहीं होती तो जराइम की तादाद जो है वो डेफिनेटली साल के बाद या महीने के बाद जब भी आप डायरी जारी करें वो कम होगी। लोगों के साथ वारदातें हो रही हैं, लोगों के साथ मसाइल हैं, लोग जो हैं थाने में जाते हैं FIR कराने के लिए, FIR नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता। लोग उसके बाद अदालत का दरवाज़ा खटकाते हैं। 22A के तहत वहाँ पे अदालतों में केस लगे हुए हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अदालतों से आर्डर होने के बावजूद भी जो है लोगों की FIR नहीं होती। तो इस तरह से इन्होंने अपने अदाद शुमार में तो ये ज़ाहिर कर दिया है कि वारदातों की तादाद कम हो गई है, जराइम की तादाद कम हो गई है, लेकिन वो जराइम की तादाद कम नहीं हुई, उन जराइम को रिपोर्ट करने की, उनको रजिस्टर करने की तादाद कम हुई है, ये चीज़ नहीं बताई जा रही। बिल्कुल, ये होनी भी नहीं चाहिए। आम आवाम को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए और वो भी कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल, आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आप देखें हम अक्सर अटेंड करते हैं IG की, DIG की, SSP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, हम उनको अटेंड करते हैं, इनके अदाद शुमार आते हैं, हम वहाँ पे सवालात भी उठाते हैं। आप देखें कि IG साहब ने पिछले जब से ये तैनात हुए हैं तकरीबन 1 साल से कुछ थोड़ा सा शायद इनको अरसा हो गया है, इनकी तैनाती से लेकर अभी तक के जो अदाद शुमार हैं, IG साहब ने कितनी वाक़यात जो हैं उन पर नोटिस लिया है, और जब नोटिस लिया है, जब इंक्वायरी तलब की है तो किसी भी इंक्वायरी की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। तो ये है कि इनके पास बड़ा अच्छा एक मेकनिज़म है। पुलिस वाले जो हैं वो बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सा आदमी बरसूख है और उसके साथ क्या रवैया अख्तियार करना है, कौन सा साइल जो है वो बेचारा है, वो बेसहारा है, उसके पास असर रसूख नहीं है, तो उसके साथ क्या रवैया करना है। 2 अलग अलग मुख्तलिफ रवैये हैं इनके। अभी कुली कचहरी में DIG साहब ने 1-2 महारर एक और भी था पुलिस एहलकार या कोई और था, तो उनको फ़ौरन मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया और साथ साथ उनको कहा कि इनको मतलब चार्जशीट कर दें। तो अगर किसी भी इलाके में कोई भी वाक़या हो जाता है, ज़िम्मेदार तो SHO होना चाहिए, ज़िम्मेदार SHO होता है। जी ऐसा ही है, SHO भी ज़िम्मेदार होता है, सीनियर अफसरान भी ज़िम्मेदार होते हैं। कुछ SHOs को भी पिछले 2-3 दिनों में कार्रवाइयाँ करके तो उनको जो है उनकी जो सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी सी 2-4 साल के लिए उनको क्या कहते हैं उनकी सर्विसेज जो हैं वो ज़ब्त की गई हैं। कार्रवाई तो ज़रूर की जाती है, लेकिन यहाँ भी यही होता है कि जब जो इस तरह के जो लोग हैं वो वारदात किसके साथ कर रहे हैं डिपेंड करता है, इस बात पर इंहिसार करता है कि किसके साथ वारदात कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की है किसी गरीब आदमी के साथ तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब किसी बासर आदमी के के आड़े आ जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई हो जाती है। ये इस्लामाबाद पुलिस की रूटीन है। आप इसमें देखें कि हम जब इन्होंने कहा जी कि 2 हफ़्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा जी कि वो कत्ल की वारदात हुई है, एक बेकारी जो हैं वो बुज़ुर्ग उनको कत्ल किया गया है, सोशल मीडिया पे वो काफ़ी चीज़ें वायरल हो गई थी, तो उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली जो कत्ल की वारदातें उनका जिक्र किया, लेकिन जो पुलिस की हिरासत के दौरान जो पिछले IG साहब के चार्ज संभालने के बाद जो पुलिस
पुलिस की हिरासत के दौरान एक गोलड़ा में जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ, तो मुलज़म जो पुलिस की हिरासत में था और वो हलाक हो गया। एक थाना तरनोल में जो है वो उनकी हिरासत में हवालात में बंद था और वो हलाक हो गया, और बाद में उसके बारे में ये जारी किया गया कि वो थाने से भाग रहा था, छत से गिर गया तो ये हो गया, तो उसके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा, मरे हुए मुजरिम के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा जो है वो बना दिया गया कि वो हिरासत से भाग रहा था। तो वो उनके जो लवाकिन थे चूँकि बेसहारा थे, तो वो अपने उसकी क्या कहते हैं उसको, जो उसकी लाश लेके, तो वो बेचारे जो उसकी मैयत लेके वो चले गए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एस एच ओ जो IG साहब हैं उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी, इंक्वायरी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, कई महीने गुजर इसी चुके। वजह से तो लोग पुलिस स्टेशन में जाते भी नहीं है। जी बिल्कुल, पुलिस का रवैया जो है वो बिल्कुल अतकमेज़ होता है। पुलिस का रवैया बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता। मैंने पहले भी जिक्र किया कि बासर शख्स के साथ इनका अलग रवैया है और बेसहारा और गरीब इंसान के साथ इनका अलग रवैया है। IG, DIG, बाकी जो पुलिस अफसरान हैं, लोगों के मसाइल के हल के हवाले से आप इन सब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो वैसे ये पैगाम दूंगा कि ये लोग अपनी कुर्सी जो है मजबूत करने की बजाय, ये लोग खुशामदी रवैया अपनाने की बजाय, ये सफ़ीरों को और गैर मुल्कियों को प्रोटोकॉल देने की बजाय, उनकी खिदमत करने की बजाय अवाम की खिदमत करें तो इनकी कुर्सी ज़्यादा मजबूत होएगी। लोग इनके पीछे खड़े होंगे, लोग इनके आगे खड़े होंगे, लोग इनको वेलकम करेंगे, लोग इनके हमायती बनेंगे। जब अवाम आपके हमायती बनेंगे तो आपको किसी भी आला हुकाम की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने अवाम के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको जराइम पे कंट्रोल करें, उनकी मुकदमात दर्ज करें और उनकी चीज़ें बरामद करके उनको दें। तो जब खिदमत आप करेंगे तो खिदमत के बाद ये होगा कि अवाम आपके आगे पीछे खड़े होंगे। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुली कचहरी और फिर इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये खुली कचहरियाँ जो है ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त जो क्राइम रेट है वो पहले से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। एक तो यहाँ पे लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, दूसरा बेरोज़गारी बढ़ रही है, यूथ आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। तो इसमें जो पुलिस फोर्स है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि खुली कचहरियाँ लगा के और जो जराइम पेशा लोग हैं उन पर हाथ डालना चाहिए फ़ौरी तौर पर। और बाज़ दफ़ा ये भी शिकायत आई है कि जो जराइम पेशा लोग हैं या क्रिमिनल माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं उनका थानों से भी तल्लुक़ होता है। तो इस हवाले से जो है वो IG इस्लामाबाद को, DIG को और फोर्सेस के और SSP इन्वेस्टिगेशन को इस पे ख़ास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि फोर्सेस के लोग भी बाज़ दफ़ा जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के क्राइम्स में। तो एक मैं समझता हूँ कि जो खुली कचहरियों के ज़रिए एक तो अवामी जो मुश्किलात हैं वो फ़ौरी तौर पर आपके सामने आ जाती हैं, जहाँ पे जो और ख़ास तौर पर वो एरिया जो क्रिमिनल लोगों के घेरे में है वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगानी चाहिए, बजाय इसके कि जो शहरी इलाके हैं जहाँ जराइम कम हैं वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जराइम ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं आए रोज़ वहाँ पे, और किडनैपिंग हो रही है, इसी तरह मोटरसाइकिल को छीना जाता है, बाकी साफ़ियों पे 2-3 जगहों पे अटैक हो चुके हैं रात के अंधेरे में। तो इसके लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात की ज़रूरत है। बिल्कुल, इंतज़ामात होने भी चाहिए। जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी रियासत की और फिर पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस्लामाबाद पुलिस की जो लोगों के मसाइल के हल के हवाले से किरदार से आप मुतमईन है या नहीं? ये जो इन्होंने खुली कचहरियों का इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस से लोगों की शिकायत भी काफ़ी हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। शिकायत भी हैं, लेकिन जो इसके ऊपर जो IG साहब हैं उनसे हमें ये तवक्को है कि वो बेहतरी लाने की उनमें सलाहियत भी है और वो करना भी चाहते हैं। तो वो चाहें तो इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, जो पाकिस्तान का फेस है, उसमें क्राइम की शरह कम भी हो सकती है और हालात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, IG हो या DIG हो या पुलिस के आला अफसरान हो, दिगर या SHOs हो इलाकाई, मतलब जिस तरह के G6 का जिस तरह अपारा थाना है, यहाँ का जो SHO है उसको अपारा ही में मतलब मुख्तलिफ G61 में, फिर G62 में, फिर G63 में, G64 में, इस तरह के उनको भी कुली कचहरी का इनेकाद होना मतलब करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो हर थाने के लेवल पे होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि थाने के लेवल पे जब तक आप नहीं करेंगे अपने अपने राउंड एरियाज़ में नहीं करेंगे, राउंड अबाउट एरियाज़ में, तो उस वक्त तक ये मसाइल
مسائل حل نہیں ہوتے. تو یہ تو بہت بنیادی چیز ہے کہ ہر تھانے کے اندر اس کی حدود کے اندر جو ہے ایک نہیں بلکہ کئی کھلی کچہریاں ہونی چاہیے اور آئے روز ہونی چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی ہو اور ان کو ایک احساس تحفظ ہو کہ جو ہماری فورس ہے وہ ہمارے تحفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بالکل ایک عام شہری جو کہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ پولیس میرے لیے اور مجھے پولیس کے پاس جا کر انصاف بھی ملے گا. جس طرح کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ زیادہ تر غریب طبقہ پولیس کے پاس نہیں جاتی, پھر وہ یہی بھی کہتے ہیں کہ پولیس تانوں کا چکر لگاؤں گا, پھر عدالتوں کا چکر لگاؤں گا. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ ایک عام آدمی جو ہے غریب آدمی ہے, بالکل آپ درست کہتے ہیں کہ وہ پولیس تھانے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا, چونکہ FIR تک نہیں کاٹی جاتی جو غریب لوگ ہیں, اور وہ ڈرتے ہوئے تھانوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو پولیس کو ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے, IG صاحب کو, DIG صاحب کو, SSP انویسٹیگیشن کو, اور جتنے فورسز کے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے, ایک فرینڈلی ماحول کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تھانے میں آ کے اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, اور کھلے دل کے ساتھ جو اس کے ذہن میں ہے, جو شکایت ہے, جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے, اس کی وہ شکایت آسانی سے کرے, اور پھر اس کی ریمیڈی بھی اس کو ملنی چاہیے, اس کو انصاف پر ملنا چاہیے. تو IG DIG پولیس کے باقی جو اعلیٰ افسران ہیں لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یہ فورس جو ہے بنیادی طور پر چونکہ جس بات کی یہ تنخواہ لے رہے ہیں یہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فورس ہے, پولیس کا کام ہے. پوری دنیا کے اندر اگر پولیسنگ سسٹم آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو ہے فورس کا کام جو ہے وہ عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے, اور یہی پیغام ہے ہمارا کہ IG صاحب, DIG صاحب اور جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں ان کو جو ہے عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنا کے تو عوام کو احساس تحفظ فراہم کرنا چاہیے. اسلام آباد پولیس لخوا د کلی کچهرۍ او ورسره د خلکو د مسایل په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جی دا خو ډېر ښه اقدام دی, خو خبره دا ده چې هغه کلي کچهرۍ کې چې کمې خبرې وشي هغو باندې امپلیمنټ نن سبا څومره کېږي دا تاسو هم ښه پته ده. یاره مطمئن امپلیمنټیشن نشته دی, یعنی اگر 100% کې دننه یو 45 یا 50% هم زه نشم ویلی چې هغه امپلیمنټ وي. سائلین چې دی هغه یا چې دی هغه صلح کمیټي والو سره یا یوځای شي یا بیا هغه نو دې لپاره مطلب کوئی داسې لک آفټر لپاره میکنیزم هم پکار دی. 100% چې دی یو عام پاکستانی ته په هغه ځای کې دننه څه هغه ریلیکشن نه ملاویږي. بالکل انصاف پکار دی چې د چا سره څه هم واقعه وشي په فوري توګه قانون چې په حرکت کې راځي. ریفرنس چې دی که نه زموږ په دې معاشره کې ریفرنس چې دی هغې بیړه غرقه کړې ده. یو پېښور نه که یو سړی راشي هغې جیب والی شي په کنه په شان د علاقه کې یا په د F6 په علاقه کې نو اول هغه ګرځي چې یار زما دلته چې څوک خپل وي تاڼې ته تلو نه هغه یریږي. دا یره چې دا لکه د دې خاتمه پکار ده, خاتمه پکار او د دې خاتمه پکار ده. IG اسلام آباد چې دی هغه کلي کچهریانې کوي هغه ډېر ښه اقدام دی, خو دې لپاره هم څه هغه پکار دی چې دیو مطلب څه اقدام وکړي. کلی کچهرۍ کې هم زیاتره وسپتانه کورال کې هم پولیس والا ناست وي او چې کوم عام سایلین وي لکه عام خلک وي شهري وي هغه ډېر په کم تعداد کې وي, خو بیا هم یو څو واقعې چې کومې د چا سره هم څه شوي وي هغوی DIG ته خپل واقعات بیان کړل او یو په څه باندې ډایرکټ په فوري توګه اکشن هم DIG واخیستو. نو چې کوم اسلام آباد کې اوسېدونکي خلک دي زیاتره خو د دې سیز نه هم تاڼو ته نه ځي چې هلته به زه بیا د کچرو یا د تاڼو چکرې لګوم. نو پکار ده چې دا هم داسې عوامي تاڼې جوړې کړې شي چې خلک چې کوم یو عام کس چې کوم غریب کس دی چې هغه هم راځي د په چې کومه مسله وي پکې چې هغه حل کېږي. یاره دلته خو غریب سړی دا سوچ کوي چې زه ګورم خان ته او خان ګوري آسمان ته. دلته دغه حساب کتاب دی چې تر څو پورې تا سره دلته ما ته ووایي که نه چې ریفرنس د پوره ملک هغه بیړه غرقه که صرف د اسلام آباد کار نه دی, که پېښور ولټې که کراچۍ ولټې که دلته دا شی نه ختمیږي. تاسو څومره اقداماتو کې پکار په دې باندې امپلیمنټیشن دی چې څوک هغه سورس لپاره راځي, څوک چې دباو واچي هغه خلکو لپاره مطلب دوی څه میکنیزم یې نه دی جوړ کړی چې دی دباو واچي پارټي باندې نو دې له موږ لږ سزا ورکو. ور چې کم چې دباو واچي هغه بیا د دیو کار خاص وي نو دغه کار خاص نه ټول کار وران دی. وایي شاه سے زیاده شاه کې وفادار. نو دلته موږ چې دی په هر محکمه په هر علاقه کې په هر څه کې دننه زموږ په دې قانوني سسټم کې دننه دا شی موجود دی. د دې خاتمه هم پکار ده, د دې د وجې نه خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي. IG DIG یا چې کوم نور پولیس اعلی افسران دي د خلکو د مسایل د حل په حواله سره ورته پیغام څه لرئ؟ بس پیغام دغه چې حاجي صاحب ته دا خواست دی چې مطلب
یو عام پاکستانی د پاره مطلب چې داسې اقداماتو کې کم شی چې هغه کړی دی هغې دپاره چې دی کلي کچیرې نه علاوه امپلیمنټیشن لپاره چې دی یو عام پاکستانی له دی دونه هغه ورکي چې ریفرنس نه بغیر هغه مطلب کیس چې دی پرسو کوي شي. اسلام آباد پولیس کی جانب سے کلی کچہری اور پھر لوگوں کے مسائل پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، مسائل پوری دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ شہر ہو یا دیہی علاقہ ہو. ہم نے ہمیشہ بینگ اے جرنلسٹ میں یہ ہمیشہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ ماہ سے یہاں پہ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی روک تھام ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پنڈی اسلام دونوں ٹوئن سٹی میں ٹوٹل 23 تھانے ہیں، تو ہے کتنا؟ ٹوئن سٹی ہے ہی چھوٹا سا، تو اس کو تم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. 23 کیمرے ہیں، 23 کیمرے کام نہیں کر رہے کیا؟ اور لوگ جو اگر کسی کے ساتھ واردات ہو رہی ہے یہاں پر جو بھی کر رہا ہے، وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کوئی اقدام نہیں کیے جا رہے. آخر چور آتا کہاں سے ہے اور پھر چور جاتا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر وارداتیں دیکھی جائیں نا تو 100 سے ابو وارداتیں ہو چکی ہیں ایک ماہ کے اندر. ریکارڈ ہے یہ. اگر 2024 کی اگر بات کرو تو ہزاروں کی تعداد میں چلی جائے گی. کچھ یہ فائل کچھ FIR کٹتی ہیں، کچھ نہیں کٹتی. زیادہ تر نہیں کٹتی. ایک عام غریب آدمی بالکل تانے میں نہیں جاتا سر. وہ اس وجہ سے کہ تھانے والوں کا رویہ ہی نہیں ٹھیک. اگر اب کوئی بھی اب ہم کیونکہ ویوز لیتے ہیں، ہم بینگ اے جرنلسٹ ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہاں آتے پریس کلب میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں. آپ یقین مانیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر تھانے میں بھی چلے جائے، تھانے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس نے برے پہنے. اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو ان کو سب سے پہلے ان کی FIR کٹے گی. اگر تھوڑا سا ماڑا ہوگا بیچارہ، کپڑے پھٹے ہوں گے، اس کے ساتھ پہلے ہی مسائل ہو گئے، وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے اور دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اتنا مس بہیو کرتے ہیں. جو یہاں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے کہ ہم تھانے گئے، ہماری FIR نہیں کٹ رہی. ہمارا ہوا کیا؟ رابری ہوئی ہے، ہمارا موبائل سنیچنگ ہو گئی ہے، موبائل لے گئے، والیٹ لے گئے. لیکن تھانے صبح بھی ایک لڑکا مجھے یہی بتا رہا تھا کہ موبائل سنیچنگ ہوئی ہے تو پولیس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس راستے سے آئے ہو واپس چلے جاؤ. اسلام آباد میں لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو پولیس کا کردار ہے ان سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تھانوں میں نا CCTV کیمرے کا ارینجمنٹ کریں، ریفارم کرنا چاہیے تھانوں میں، تاکہ پتہ تو چلے جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے. جب کوئی بھی سوالی آئے اگر وہ تھانے میں جاتا ہے کم سے کم اس CCTV کیمرے میں اس کا ریکارڈ آنا چاہیے کہ ان کا بیہیو کیسا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی منسٹر اس کو ڈیل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ تھانوں میں ریفارمز کا اصلاحات ہونی چاہیے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کم سے کم جہاں پہ کوئی FIR کٹوانے آ رہا ہے وہاں پہ کیمرہ ہونا چاہیے کہ کوئی آ رہا ہے ان کا رویہ دکھایا جائے. ایسا منسٹر لیول پہ اور پھر IG DIG اور باقی پولیس افسران کے لیول پر بھی کلی کچہریوں کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ منسٹر کو پتہ چلے کہ میرا IG صاحب یا DIG صاحب کیا کر رہا ہے اور پھر IG صاحب کو باقی افسران کا پتہ چلے کہ یہ عوام کے ساتھ کیسے. ہمیں پتہ ہے عام عوام یہاں روتی بھی کیوں آ رہی ہے پریس کلب. آپ خود بتائیں، جب آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ پھر پریس کلب آ رہے ہیں. اسی لیے تو پریس کلب آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جرنلسٹ ہیں بیچارے، وہ بھی ان کو بھی یہی مسائل ہے. وہ بھی جاتے کہتے ہیں ان کا بیہیو اچھا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے IG دیکھ رہے ہیں یا منسٹر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کے ریفارمز کیا جائے، اصلاحات کی جائیں. تھانوں میں ہر تھانے میں 23 تھانے تم کنٹرول نہیں، 23 تھانوں میں CCTV کیمرے کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیمرے لگائے جائیں اور ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. اور ان کا جو ابھی اسلام آباد میں جتنی وارداتیں اس کا ریکارڈ پہلے تو اخباروں میں آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں شور کر کے تھک گئے جی یہ ہو گیا. ریکارڈ ہے ہی نہیں، FIR ہی نہیں کٹتی. وہ روتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتے یار ہماری FIR نہیں کاٹ رہے، اس لیے ہمیں انصاف دیں. تو پھر ہم اپنے سوشل میڈیا کے لیے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کی آواز بنتے ہیں. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارم ہونا چاہیے بس شارٹ میں یہ. اور آخر میں جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا پھر سے کہ IG DIG اور باقی جو اعلیٰ افسران اور پر منسٹر کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ کھلی کچہری سے میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوتا. کھلی کچہری سے کیا ہوگا؟ انصاف ملے گا. انصاف دینا، جن کی ڈکیتیاں ہوئی ان کی ریکوری کریں، چور کو پکڑیں نا. یہ کچہریوں سے کیا ہوگا؟ صرف سن کے صرف الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آ کے دکھا دیا جی کچہری کر دی. ادھر لوگ رو رہے ہیں، ہمارے پاس روز آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریفارم ہونا چاہیے اور صحیح سے اچھے سے ریفارم ہونا چاہیے. ان کا بھی آڈٹ ہو
पुलिस वालों का भी ऑडिट क्यों नहीं करते? जर्नलिस्ट का ऑर्डर करते तो पुलिस वालों का भी ऑडिट किया जाए. बस ये एक रिक्वेस्ट है मेरी. کتونکو د اسلام آباد پولیس لخوا د کلی کچرۍ او د خلکو د مسایل په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې داسې قسمه کلی کچرۍ زیات نه زیات انعقاد پکار دی ځکه چې د خلکو چې کوم مسایل دي چې هغه پکې حل شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.